السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ماشاء اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الكذب وعینی من الخیانة فإنك تعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور۔ اللهم آت نفسی تقواها وزکها فأنت خیر من زکاها أنت وليها ومولاها۔ أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون۔ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن۔ میں اپنی گفتگو کے باقاعدہ آغاز سے پہلے جو ہمارے سامنے ویڈیو والے بھائی ہیں ان سے گزارش کروں گا پیچھے بھائیوں کو نہ ذرا دیکھنے کا موقع دیں، ہم ان کی زیارت کر سکیں، وہ ہمیں دیکھ سکیں۔ بیٹے آپ تھوڑا سائڈ پہ کر لیں اپنا کیمرہ وغیرہ۔ اور جو احباب آمد و رفت میں ہیں ان سے گزارش ہے اپنی اپنی نشستوں پہ آپ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں۔ بیٹے آپ تو نیچے بیٹھ لینا۔ حسو کی کہ اس عظیم الشان اجتماع میں قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اسی کی وضاحت، تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے کائنات میں اتنے انتظام کیے ہیں، کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے بچے کی پیدائش سے پہلے ماں باپ محبت سے ہر چیز کا انتظام کرتے ہیں، ہر انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ اس سے بھی زیادہ اس انسان کے لیے انتظامات کرتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو پانی کی بوند سے رب کریم بنا کے تخلیق کر کے بھورے رنگ کے پانی کے قطرے سے میری اور آپ کی شکلیں بناتے ہیں،
مجھے زمین کی ضرورت تھی، رب نے اس کو میرے نیچے بچھا دیا۔ چھت چاہیے تھی، آسمان کی چھت تان کے سر پہ کھڑی کر دی۔ میرے ایک ایک وجود کے اندر اللہ رب العزت کے بے پایاں، بے حد، بے حساب احسانات ہیں۔ ان احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان آنکھوں کی نعمت ہے۔ یہ نعمت کتنی عظیم ہے، اس سے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ میں عرض کروں گا، پوری انسانی تاریخ میں آنکھ کا کبھی اتنا غلط استعمال نہیں کیا گیا جتنا آج کے اس دور کے اندر آج کا انسان کر رہا ہے۔ سب سے پہلی بات قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آنکھ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ سبحان اللہ۔ سوال کا انداز ہے، ہر انسان کے اوپر کہ ایسا وقت نہیں آیا اس علاقے کا، ڈار کا، ہسوکی کا، الہ آباد کا، احمد آباد کا ایک نوجوان، ایک بیٹا، ایک چودھری، ایک وڈیرا، ایک نمازی، ایک بے نماز، رب کا قرآن اس سے سوال پوچھتا ہے کہ کیا ایک وقت ایسا نہیں تھا کہ دنیا میں تیرا کوئی نام و نشان نہیں تھا؟ اگر آپ 40 سال کے ہیں تو 40 سال پہلے آپ کا نام کون جانتا تھا؟ اگر آپ 50 سال کے ہیں تو 50 سال پہلے کائنات کے پردوں پہ آپ کا نام و نشان کہاں پایا جاتا تھا؟ اگر آپ 30 سال کے میرے نوجوان بیٹے ہیں تو رب کریم کا قرآن آپ سے پوچھتا ہے کہ 30 سال پہلے کائنات کے پردوں میں وجود تو دور کی بات ہے، تمہارا ذکر اور نام و نشان تک نہیں تھا، پھر کس نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک پانی کی بوند ہو، اس پانی کی بوند کو خون کا لوتھڑا بنایا جائے، خون کے لوتھڑے کی پھر ہڈیاں بنائی جائیں، ہڈیوں کے اوپر پھر گوشت چڑھا دیا جائے، اس گوشت پوست کو پھر انگلیاں بنا دی جائیں، پورے بنا دیے جائیں، لکیریں بنا دیے جائیں، ہاتھ کے ایکشن بنا دیے جائیں، اور ہاتھ کے ایکشن بھی اتنے کہ اس کو یوں کریں تو باریک چیز پکڑ لے، اس کو یوں کریں تو یہ طاقت بن جائے، اس کو یوں کریں تو دعا بن جائے، اس کو یوں کریں تو پیالہ بن جائے، اس کو یوں کریں تو سوئی اٹھا لے، اس کو یوں کریں تو پتھر اٹھا لے۔ رب کریم کی عظمت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آج کروڑوں کے روپے لگا کر روبوٹ بنائے جاتے ہیں، وہ بھی اتنے کام ایک وقت میں نہیں کر سکتے جس طرح سے انسان کر سکتا ہے۔ پھر یہ کس نے فیصلہ کیا تھا؟ کہیں پہ سر کے بال لگا دیے جائیں، سجا سجا کے لگا دیے جائیں، کہیں پہ سینہ، پسلیاں، دل کی دھڑکنیں اور دل کے انداز، جگر اور معدے کا نظام فٹ کر دیا جائے، کہیں پہ انسان کے وجود کو اٹھانے کے لیے ٹانگوں کی مضبوط ہڈیاں لگا دی جائیں، کہیں پہ انسان کو کھانے پینے کی ضرورت ہے تو کاٹنے کے لیے سامنے والے دان اور چبانے کے لیے داڑیں لگا دی جائیں، کہیں نکیلے دانت لگا دیے جائیں۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پہ وقت نہیں آیا تھا، یہ کچھ نہیں تھا، پھر نطفہ تھا، پھر علقہ تھا، پھر مضغہ تھا، پھر خون کا لوتھڑا،
پھر ہڈیاں، پھر اس کے اوپر گوشت پوش. فتبارک اللہ احسن الخالقین. وہ پانی کا قطرہ جو کیڑے مکوڑے جیسا تھا، اس کو 9 ماہ کے اندر جیتا جاگتا، ہنستا مسکراتا، دیکھتا سنتا، بولتا پکڑتا، خوبصورت وجود والا انسان بنانے والا اور اس کو تخلیق کرنے والا اللہ کتنا عظیم اور برکتوں والا ہے. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. کیا ہم نے انسان کو 2 آنکھیں، 1 زبان، 2 ہونٹ یہ ہم نے نہیں دیے؟ اللہ تو گن گن کے بتاتا ہے. اور ایک مقام پہ اللہ بڑی کمال محبت سے انسان سے ایک سوال کرتا ہے. یا ایوہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اے انسان، تجھے تیرے کرم والے رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ جس نے تجھے بنایا، تیرے را میٹیریل خام مواد کو بنایا، خام مواد کو بنانے کے بعد اس کو یوں ٹھیک ٹھاک کیا. ٹھیک ٹھاک کرنے کے بعد ہر چیز کو ایک بیلنس اور برابر میں کیا. یہ ہاتھ اس ہاتھ کے، یہ آنکھ اس آنکھ کے، یہ کان اس کان کے، یہ ٹانگ اس ٹانگ کے، یہ پاؤں اس پاؤں کے. اس کو بالکل متوازن اور برابر کیا. برابر کرنے کے بعد فی ای صورت ما شاء رکبک، جس تصویر میں اس نے چاہا تجھے جوڑ کے دنیا میں بھیج دیا. اس رب کے بارے میں تو دھوکے میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. انسان اتنا تو غور کر لے کہ اسے کیسے پیدا کیا گیا ہے. اس تخلیق میں آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے. مستدرک حاکم کے ایک روایت ہے، ایک شخص رب کریم سے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے ساری زندگی اپنی عبادت کی توفیق دینا، کبھی مجھے گناہ کا موقع نہ دینا، پلک جھپکنے کے برابر کبھی مجھے نافرمانی کی ہمت نہ دینا، اور جب میرا موت کا وقت آئے تو سجدے کی حالت میں موت بھی دینا. اس کی یہ ساری دعائیں اللہ قبول کرتا ہے. پوری زندگی عبادت میں رہتا ہے، موت سجدے کی حالت میں آتی ہے. اس روایت کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ رب کریم اس کو اپنی عدالت میں کھڑا کر کے فرشتوں سے کہتا ہے ادخلوا عبدی جنتی برحمتی، میرے بندے کو میری رحمت کی وجہ سے میری جنتوں میں داخل کر دے. وہ بندہ کہتا ہے اے مولا کریم، وہ میرے سجدے، وہ راز و نیاز، وہ میرے آنسو، میری آہیں، میری سسکیاں اور میرا پیشانی ٹیکنا، اس کا کیا بنا؟ حساب کیا جائے، میں نے اتنی عبادت کی ہے. رب کریم کہتے ہیں اگر یہ حسابی کتابی زیادہ ہی بنتا ہے تو حساب کرو، اس کے 60 سال 70-80 سال کی عبادت ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو. 500 سال تک کی عبادت ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو، لمبی عمر اس کو ملتی ہے. 500 سال کی عبادت ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو، اور یہ جو اس کی آنکھ کی نعمت میں نے اسے دی تھی ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دو. مستدرک حاکم کی روایت کہتی ہے عبادت والا پلڑا
اوپر اٹھ جاتا ہے، آنکھ والا پلڑا نیچے جھک جاتا ہے۔ ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں میری اور آپ کی آنکھوں کے پیچھے 13 ملین 1,30,00,000 لائٹ ریسیپٹرز ہوتے ہیں، یعنی پنجابی میں سادہ انداز میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں ہر انسان جب دیکھتا ہے تو دیکھنے کے لیے 1,30,00,000 ہر انسان کی آنکھوں کے پیچھے اللہ نے چھوٹے چھوٹے لائٹ ریسیپٹرز کیمرے فٹ کیے ہوتے ہیں، اس کے بغیر نہیں ہم دیکھتے، اور ان سے ہم دیکھتے نہیں ہیں، ان سے صرف ہم منظر کو لیتے ہیں، ماں کا چہرہ، باپ کا چہرہ، بہن کا چہرہ، بھائی کا چہرہ، گلاب کا پھول، سورج چاند، زمین آسماں، کھیت کھلیان، نخلستان، لہلہاتے ہوئے، سبزہ پہنے ہوئے، زمین کا بچھا ہوا یہ بچھونا ہم صرف دیکھتے ہیں، ابھی پہچانتے نہیں ہیں۔ یعنی وہ 1,30,00,000 لائٹ ریسیپٹر جو ہیں وہ صرف منظر کو لیتے ہیں، پہچاننے کا کام آنکھیں نہیں کرتی۔ آپ نے دیکھا ہے کتنے ہی پیارے نوجوان ہیں، اللہ تعالیٰ بھائی شہادت اللہ صاحب کی زندگی میں برکت دے، میں دیکھ رہا تھا کہ خوبصورت آنکھیں ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں، موٹے موٹے دیدے ہیں، لیکن وہ پہچانتے نہیں ہیں، کیونکہ آنکھیں پہچاننے کا کام نہیں کرتی، یہ تو تصویر کو لینے کا کام کرتی ہیں، پہچاننے کا کام دماغ کرتا ہے۔ یہ 1,30,00,000 آنکھوں کے پیچھے لگے ہوئے لائٹ ریسیپٹرز، یہ بلب، یہ کیمرے تصویر کو لیتے ہیں، لینے کے بعد دماغ کو بھیجتے ہیں، دماغ تک بھیجنے کے لیے آنکھوں کے ان ریسیپٹرز اور دماغ کے درمیان اللہ نے 14 لاکھ باریک باریک تاریں لگائی ہوتی ہیں۔ 1,30,00,000 لائٹ ریسیپٹرز، 14 لاکھ باریک باریک تاریں۔ چلیں یہ تو ہم نے دیکھا نہیں نا، آپ اس پہ غور کریں جو ہمارے سامنے ہے، ذرا اپنی آنکھ کی بناوٹ پہ غور کریں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اے انسان ذرا غور تو کر، کیسے اللہ نے اس کو گولائی میں کیا، گولائی میں کرنے کے بعد پھر اس کے کنارے بنائے، کنارے بنانے کے بعد پھر اس کو یوں کر کے فولڈ کیا، فولڈ کرنے کے بعد اس کے اندر حسن کا ایک انداز رکھا، حسن کا انداز رکھنے کے بعد اندر کہیں سیاہی رکھی، کہیں پہ سفیدی رکھی، سفیدی اور سیاہی کے ساتھ کہیں پہ آنسو رکھے، کہیں محبت رکھی، کہیں ایکسپریشن رکھا، کہیں دیکھنے کا انداز رکھا۔ یہ رکھنے کے بعد پھر اوپر اللہ تعالیٰ نے خوبصورت قسم کی، انتہائی اعلیٰ قسم کی، انسان حیران رہ جاتا ہے، باریک قسم کے سجا سجا کے محبتوں کے ساتھ یوں موڑ کے باریک باریک بال لگائے جو اوپر کی طرف اٹھے رہتے ہیں، نرم بھی ہوتے ہیں، نازک بھی ہوتے ہیں۔ پھر اس کے اندر یہ انداز بھی رکھا کہ ایک دن میں 24 گھنٹے میں ہم 30 ہزار مرتبہ، 40 ہزار مرتبہ آنکھوں کو کھولتے بھی ہیں، بند بھی کرتے ہیں، آٹومیٹیکلی 20 پٹھے ہیں جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کتنا عظیم ہے جس نے یہ آنکھوں کا نظام ایسا بنایا کہ 60-70 سال تک روزانہ 30-40 ہزار مرتبہ بند کر کے کھولتے رہتے ہیں، پھر بھی اللہ رب العزت آنکھوں کو ہمارے ساتھ وفا کرنے کا ایک سلیقہ دیتا ہے۔ ایک ارب پتی آدمی تھا، اس کے یہ کھولنے اور بند کرنے کا نظام فیل ہو گیا، ڈاکٹرز کے پاس گیا، اس کے یہ اوپر والے بوٹے سے ہوتے نا، یہ لوز ہو گئے، ڈھیلے ہو گئے، بس نیچے گرے رہتے تھے، اوپر نہیں اٹھتے تھے۔ تو ڈاکٹر کے پاس گیا، کہنے لگا اس کا کوئی علاج؟ انہوں نے کہا آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے اور یہ لوز ہو کے بالکل ڈھیلے ہو چکے ہیں، ہمارے پاس ابھی اس کا علاج نہیں ہے۔ یوں ہم کر سکتے ہیں، ایک سلوشن ٹیپ کی طرح کا لیکوڈ سا مادہ بنا دیتے ہیں نرم،
جیسے ٹیپ چپکاتے ہیں تم یوں اپنی آنکھوں کو یوں چپکا لیا کرو جب دفتر میں بیٹھو، اور رات کو وہ ٹیپ سی اتار دیا کرو۔ میڈیا والے پہنچے، کہنے لگے وہ سافٹ ویئر ہاؤسز کا مالک تھا، اربوں پتی تھا، دنیا کی کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ انٹرویو لینے لگے، سب سے قیمتی گاڑی تمہارے پاس ہے، عمدہ کوٹھی تمہارے پاس ہے، انٹرنیشنل بین الاقوامی بزنس تمہارا ہے، کاروبار دنیا کے ممالک میں پھیلا ہوا ہے، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا سب کچھ لے لیا جائے، میں اپنی آنکھیں خود کھول لیا کروں، خود بند کر لیا کروں، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش اتنی ہی ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اس نے تمہیں کان دیے، اس نے تمہیں آنکھیں دی، اس نے تمہیں دل کی دھڑکنیں دی، تم ہو کہ تمہیں شکر کی توفیق بہت کم ہوتی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے میں قرآن کی اس آیت کو کھولوں تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے اللہ ایک نوجوان آج کے میرے ایک بیٹے سے کہہ رہے ہیں اس نے تمہیں آنکھیں دیں، اس نے تمہیں کان دیے، اس نے تمہیں دل کی دھڑکنیں دیں، تم ایسے بد نصیب ہو کہ تمہیں شکر کی توفیق بہت کم ہوتی ہے۔ اس آنکھوں سے تم نے سب کچھ دیکھا، نہ دیکھا تو قرآن کے صفوں کو نہ دیکھا۔ اس آنکھ سے تم نے بے حیائی کا ہر منظر دیکھا، نہ کھول کے دیکھا تو قرآن کے اوراق کھول کے نہ دیکھے۔ قلیلا ما تشکرون، تمہیں شکر کی توفیق بہت کم ہوتی ہے۔ اس نے تمہیں کان دیے، تم نے سب کچھ سنا، نہ سنا تو اللہ کا قرآن نہ سنا۔ قلیلا ما تشکرون، تمہیں شکر کی توفیق بہت کم ہوتی ہے۔ اس نے تمہیں دل دیا، دل کے اندر تم نے بڑی محبتیں پالیں، بس ایک محبت یہاں نہ آ سکی تو اللہ کی محبت نہ آ سکی، اللہ کا پیار نہ آ سکا، اللہ کی الفت نہ آ سکی، اللہ کی چاہت نہ آ سکی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جس سے تم نے دوستیاں کی ہر پل اس کو تم یاد کرتے رہے، اور جو تمہیں چاہتا تھا، جس نے تمہیں بھیجا تھا دل دے کے کہ مجھے یاد کرنا اور اپنے دل میں میری یاد کو بسانا، وہ تمہیں بلاتا بھی رہا اور تم اس کے گھر نہ آئے۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں آنکھیں دی، کان دیے اور تمہیں دل دیا، لیکن تمہیں شکر کی توفیق بہت کم ہوتی ہے۔ آج کا انسان آنکھ کا سب سے زیادہ غلط استعمال کر رہا ہے، نہ صرف استعمال کر رہا ہے بلکہ وہ اسے جائز سمجھتا ہے، جائز سمجھتا ہے۔ فیس بک پہ گھنٹوں بیٹھنا، ہر گندی تصویر کو دیکھنا، یوٹیوب پہ بیٹھنا، ہر برے منظر کو دیکھنا، ٹک ٹاک پہ بیٹھنا، ہر ایرے غیرے کی تصویر کو دیکھتے رہنا، اخبار کے صفحے کو کھول لینا اور ہر گندی تصویر پہ ٹکٹکی باندھ لینا، چوک چراہے گلی محلے میں کھڑے ہو جانا اور دوسروں کی بیٹیوں اور عزتوں کو تاکتے اور گھورتے رہنا، آج کا انسان اس سے معمولی چیز سمجھتا ہے۔ آئیے آج کی اس عظیم کانفرنس میں صرف یہ ایک سبق یاد کر کے چلے جائیں کہ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو غلط استعمال کیا جائے تو کتنا نقصان ہوتا ہے۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا، یہ آدم کا بیٹا کسی نہ کسی طریقے سے زنا کے اندر اپنا حصہ وصول کر کے ہی رہتا ہے۔ فَزِنَ الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ، جب آنکھیں غلط دیکھتی ہیں تو نامہ اعمال میں آنکھوں کا زنا لکھا جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی زنا اس کے بغیر شروع نہیں ہوتا کہ اس کا آغاز آنکھوں سے ہوتا ہے۔ یہ اس کی پہلی سٹیج ہوتی ہے، یہ اس کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے قرآن نے کیا کہا؟ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ
أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون۔ 18واں پارہ سورہ نور۔ اے میرے محبوب، آپ اہل ایمان سے کہہ دیں، یہ نہیں کہا کافروں سے کہہ دیں، کافر تو کافر ہیں، ایمان والوں سے کہہ دیں، یہ جو مانتے ہیں قرآن برحق ہے، یہ جو سیرت النبی کانفرنس میں آئے بیٹھے ہیں، ان سے، ایمان والے ہیں نا یہ، ان سے، یہ مانتے ہیں موت بھی ہے، یہ مانتے ہیں قبر بھی ہے، یہ مانتے ہیں حشر بھی ہے، یہ مانتے ہیں حساب بھی ہے، یہ مانتے ہیں اللہ نے نعمتوں کے بارے میں پوچھنا بھی ہے، یہ مانتے ہیں جوانی کے بارے میں سوال بھی ہے۔ آپ ان سے کہہ دیں یغضوا من ابصارہم، یہ اپنی نگاہیں پست رکھا کریں، نیچی رکھا کریں، جھکا کے رکھا کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، اس سے ان کو پاکیزگی مل جائے گی، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، بے شک اللہ کو سب خبر ہوتی ہے جو کچھ یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آنکھیں جب غلط دیکھتی ہیں، چاہے وہ فیس بک پہ دیکھیں، واٹس ایپ پہ دیکھیں، یوٹیوب پہ دیکھیں، ٹک ٹاک پہ دیکھیں، اخبار کے صفحے پہ دیکھیں، گلی محلے چوک چراہے، اسکول کالج یونیورسٹی میں دیکھیں، گاؤں میں شہر میں دیکھیں، مارکیٹ میں پلازوں میں دیکھیں، دکانوں پہ اداروں میں دیکھیں، آفس میں دفتر میں کورٹ میں کچہری میں دیکھیں، جہاں بھی وہ غلط دیکھیں، نامہ اعمال میں اسے آنکھوں کا زنا لکھا جاتا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے جب آنکھیں بار بار زنا کرنے کی عادی ہو جاتی ہیں تو دل میں ایک داغ لگتا ہے، پھر دوسرا داغ لگتا ہے، پھر تیسرا داغ لگتا ہے، پھر 5واں 10واں 12واں 20واں 30واں 40واں داغ لگتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ دل داغدار ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ پھر زنگ آلود ہونے کے بعد اس کے اندر سے نور، ایمان کی روشنی کم ہونا شروع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دل پتھر ہونے لگتا ہے، پتھر ہونے کے بعد بند ہونے لگتا ہے، بند ہونے کے بعد اس کے اوپر غلاف چڑھ جاتے ہیں، غلاف چڑھنے کے بعد اس کے اوپر مہر لگ جاتی ہے، جب مہر لگ جاتی ہے پھر اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں دل اچھا ہونا چاہیے، آنکھوں میں کیا پڑا ہے؟ دل اچھا ہونا چاہیے، پردے میں کیا پڑا ہے؟ او میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، میرے بزرگوں، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، جو ہم آنکھوں سے کرتے ہیں اس کا اثر دل پر ہوتا ہے۔ جب دیکھتے ہی غلط ہیں تو دل اچھا کیسے ہو جائے گا؟ مثال کے طور پر اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ تڑپتی لاش کو دیکھتے ہیں، دیکھتے آنکھیں ہیں، اور اثر کس پہ ہوتا ہے؟ دل پہ ہوتا ہے۔ وہ تڑپتی لاش آپ نے دیکھی، آنکھوں سے دیکھی، غم دل کو پہنچا، آپ نے مہکتا پھول دیکھا آپ نے اور خوشی دل کو پہنچی، آپ نے لہلہاتی کھیت اپنی فصل دیکھا آنکھوں نے، خوشی دل کو ہوئی۔ بعین ہی اسی طرح جب آنکھیں غلط منظر دیکھتی ہیں تو اس کا اثر دل پہ ہوتا ہے، اور جب انسان ہر وقت ہی غلط منظر دیکھتا رہتا ہے تو دل پہ پردے پڑتے زنگ لگتے ہیں، اتنے زنگ لگ جاتے ہیں کہ یہ بد نصیب انسان قیامت کے دن اللہ کے دیدار سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ
آگاہ رہو، جو یہ کمائیاں کرتے رہے انہی کی وجہ سے ان کے دلوں پہ زنگ لگے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، حتیٰ کہ اللہ نے پیغمبر کی بیویوں مومنوں کی ماؤں سے کہا کہ تم لچکدار آواز سے بات نہ کیا کرو، بعض لوگوں کے دل کو روگ لگا ہوتا ہے، دل میں بیماری لگی ہوتی ہے، کہیں وہ غلط سوچ نہ سوچنے لگے۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے پتھر کی طرح، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ تیسری بات ترتیب سے ذہن میں رکھیے گا، آنکھیں آوارہ ہوئیں، آنکھوں کا زنا لکھا گیا۔ دوسرا نقصان، اس کا اثر دل پہ ہوا، دل میں اندھیرے چھانے لگے، زنگ لگنے لگے، صنم خانے سج گئے، بت بن گئے، تصویریں سج گئیں، مختلف قسم کے منظر دل کے اندر گھر کرنے لگے۔ تو اس کا پھر تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے، جو دل بے حیا ہو اور جس کے کونے کونے کے اندر کوئی تصویر سجی ہو، اس دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت نہیں آتی اور نماز کی لذت نہیں آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولویوں کی باتوں میں اثر ہی نہیں ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم ان میں سے نہیں ہیں جو اللہ بولتے تھے اور دل تک اثر پہنچ جاتے تھے، لیکن کچھ آپ اپنی اداؤں پہ بھی غور کر لیں۔ بیج جتنا بھی قیمتی ہو، اگر زمین ہی شور والی ہو اور زمین ہی پتھر والی ہو اور زمین ہی کنکر والی اور بنجر ہو، تو قیمتی بیج کیا کر لے گا؟ بیان جیسا بھی ہو، اگر دل ہی آوارہ ہو، دل ہی بنجر ہو، تو سب کچھ اترنا تو دل کی زمین میں ہوتا ہے۔ جب ہر وقت غلط دیکھ کر دل کی زمینیں ہی بنجر ہو چکی ہیں، تو پھر ہماری زبانوں میں اثر کیا کر لے گا؟ عبادت کی لذت کا چھن جانا بہت بڑی سزا ہوتی ہے۔ انسان سجدہ کرے اور اسے لذت نہ آئے، وہ دعا کرے اور اسے لطف نہ آئے، وہ نماز پڑھے اور اسے سرور نہ ملے، وہ اللہ سے باتیں کرے اور اسے مسرت اور خوشی نہ ملے، قرآن کی تلاوت کرے اور اس کے رونگٹے کھڑے نہ ہوں۔ یہ کیفیات ایمان کی کیفیات، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اللہ سے باتوں کے اندر جو لذت ہوتی ہے، بلکہ امام ابن قیم ایک جگہ کہتے ہیں کہ اہل ایمان جب اللہ سے مانگتے ہیں، بعض دفعہ وہ چیز نہیں ملتی، ان کو نہ ملنے کا اتنا دکھ نہیں ہوتا ہے جتنا ان کو اللہ سے بار بار مانگنے کی لذت مل رہی ہوتی ہے۔ اس میں ایک لذت ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے سیب کے ذائقے میں ایک لذت ہے، انار کے دانوں میں ایک لذت ہے، گاجر مولی کا ایک ٹیسٹ ہے، ہر چیز کا ایک ذائقہ ہے۔ سب سے قیمتی ذائقہ اللہ کی یاد اور نماز کا، قرآن کی تلاوت کا ہے۔ اور بالکل ایسے ہی جیسے جو بندہ مریض ہو جائے تو اسے سیب کڑوا لگتا ہے، انار اچھا نہیں لگتا، میٹھی چیزیں بھی کہتا ہے کڑوی ہیں، پیچھے ہٹا لو۔ جب دل مریض ہو جاتا ہے تو پھر اس کو قرآن کی تلاوت میں اور حج کے اندر بھی لذت نہیں ملتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے نگاہوں کو جھکانے کا تذکرہ سورہ نور میں کیا ہے، اور سورہ نور میں یہ بھی تذکرہ ہے اور ساتھ یہ بھی تذکرہ ہے ایمان والوں کا دل کیسے ہوتا ہے، منافقوں کا دل کیسے ہوتا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري۔ اہل ایمان کے دل میں نور ہی نور ہوتا ہے،
امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جتنا نور انسان کے دل میں ہوتا ہے اتنا ہی نور انسان کی قبر میں ہوتا ہے۔ جتنا آج نور دل میں ہوتا ہے اتنا ہی نور قبر میں ہوتا ہے، جتنا نور دل میں ہوتا ہے اتنا ہی نور میدان محشر میں ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا میدان محشر میں اتنا نور ہوتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میری امت کا پہلا گروہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے جنت میں جاتا ہوگا تو ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہے گا۔ اور اس کے الٹ جتنا اندھیرا دل میں ہوتا ہے اتنا اندھیرا قبر میں ہوتا ہے، اور جتنا اندھیرا دل میں ہوتا ہے اتنا اندھیرا ہی میدان محشر میں ہوتا ہے۔ 3 باتیں واضح ہوئی۔ آنکھیں غلط دیکھنے کی عادی ہو جائیں تو اسے آنکھوں کا زنا لکھا جاتا ہے۔ دوسری بات، اس کا اثر براہ راست دل پر ہوتا ہے، دل پہ زنگ لگنا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ کی محبت کم ہونے لگتی ہے، غیروں کی محبت بڑھنے لگتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اللہ کی محبت سے بعض دفعہ محروم تک ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب دل کے اندر تصویریں سجنے لگتی ہیں، نور کم ہونے لگتا ہے، زنگ لگنے لگتا ہے، تو تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کو عبادت میں، تلاوت میں، سجدے میں، مناجات میں، دعا میں، تلاوت میں وہ لذت نہیں ملتی ہے جو اللہ نے اس کے اندر لذت رکھی ہوئی ہے۔ چوتھا نقصان یہ ہوتا ہے جب آنکھیں بے حیا ہو جائیں، آوارہ ہو جائیں، تو یاد رکھیے گناہوں کا آپس میں خاندان ہوتے ہیں، نیکیوں کے بھی خاندان ہوتے ہیں۔ دیکھیے نا، آپ ایک پروگرام کی نیت سے آئے، پڑوس میں مسجد تھی، آپ نے وضو کیا، آپ نے اذان سنی، آپ نے نماز پڑھی، آپ نے سجدے کیے، آپ نے دعا کی، آپ نے سنتیں پڑھی، آپ نے نوافل پڑھے، آپ کی ان علماء، ان مبارک چہروں، بزرگوں سے، بھائیوں سے ملاقات ہوئی، آپ نے تلاوت سنی، آپ نے نعت سنی، آپ نے درس قرآن سنا، آپ نے یہ بیان سنا، یہ فیملی اتنی خوبصورت تھی، نیکیوں کا خاندان ایسا تھا، یہ جلسے کا خاندان، یہ کانفرنس کا خاندان، نماز خود ساتھ آ جاتی ہے، تلاوت بھی چلی آتی ہے، نعت بھی چلی آتی ہے، بیان بھی چلے آتے ہیں، دعا بھی چلی آتی ہے، درس حدیث بھی چلا آتا ہے۔ یہ خاندان ہے نا، ایک آپس میں جڑی ہوئی چیزیں ہیں، ان کو توڑا نہیں جا سکتا ہے۔ بس ایسے ہی گناہوں کے بھی خاندان ہوتے ہیں، گناہوں کے بھی آپس میں رشتے ناتے ہوتے ہیں۔ جب آنکھیں آوارہ ہوتی ہیں پھر کان بھی آوارہ ہوتے ہیں، پھر انسان گانے بھی اس طرح کے سنتا ہے۔ جب آنکھیں آوارہ ہوتی ہیں پھر چینل بھی اس طرح کے دیکھتا ہے۔ جب آنکھیں آوارہ ہوتی ہیں پھر محفل بھی ویسی ڈھونڈتا ہے۔ جب آنکھیں آوارہ ہوتی ہیں ادارے بھی ایسے ڈھونڈتا ہے۔ جب آنکھیں آوارہ ہوتی ہیں دوستیاں بھی ویسی کرتا ہے۔ جب آنکھیں آوارہ ہوتی ہیں کتابیں بھی ویسی پڑھتا ہے۔ جب آنکھیں آوارہ ہوتی ہیں شعر بھی ویسے یاد کرتا ہے۔ جب آنکھیں آوارہ ہوتی ہیں ایکٹنگ بھی ویسے کرتا ہے۔ جب آنکھیں آوارہ ہوتی ہیں ڈرامے بھی ویسے دیکھتا ہے، فلمیں بھی ویسی دیکھتا ہے، مجلسیں بھی ویسی کرتا ہے، محفلیں بھی ایسی اختیار کرتا ہے۔ بعض دفعہ وہ گناہ جو آنکھوں سے شروع ہوا تھا ایک آنکھ کا گناہ نہیں رہتا، وہ شخص زنا پہ بھی لگ جاتا ہے، شراب پہ بھی لگ جاتا ہے، جوے پر بھی لگ جاتا ہے، نشے پر بھی لگ جاتا ہے، پتہ نہیں کن کن گناہوں پہ لگ جاتا ہے۔ وہ جڑے ہوئے ہیں نا، یہ چیزیں آپس میں جڑی ہوتی ہیں، اس کا تعلق ہی اس خاندان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ گناہ اس کو اس طرف لے جاتے ہیں۔ اور یہ بڑا اہم موضوع ہے، گناہوں کے نیکیوں کے آپس میں کیسے کیسے رشتے ہوتے ہیں، کیسے کیسے ان کے خاندان ہوتے ہیں، کیسے ان کا آپس میں گہرا تعلق آپس میں جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ کے قرآن نے بیان کیا ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى
وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. قسم ہے رات کی جب چھا جائے، قسم ہے دن کی جب روشن ہو جائے، قسم ہے مذکر کی، قسم ہے مؤنث کی، قسم ہے مرد و عورت کی تخلیق کی. تمہاری کوششوں کے میدان مختلف ہیں، لہذا نتیجے بھی مختلف ہیں. تم میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ کی راہوں میں دیتے ہیں، ان کے دل میں تقویٰ ہے، سچی بات کو مان لیتے ہیں، ان کے لیے ہم نیکیوں کی راہیں، جنتوں کی راہیں آسان کر دیتے ہیں. تم میں سے کچھ وہ ہیں جن کے دلوں میں بخل ہوتا ہے، وہ سچی بات کو مانتے ہی نہیں، وہ توجہ کرتے ہی نہیں. ہم ان کے لیے برائیوں کی راہیں اور جہنم کے راستے آسان کر دیتے ہیں. اور جب وہ گرتے ہیں تو گرتے ہی چلے جاتے ہیں اور ان کا مال کام بھی نہیں آتا ہے. ترتیب سے دوبارہ گنیے. آنکھوں کی بے حیائی کا پہلا نقصان آنکھوں کا زنا لکھا جاتا ہے، سبق کو یاد کر کے جائیے گا. دوسرا نقصان اس کا اثر دل پہ ہوتا ہے، دل پہ زنگ لگتے ہیں. تیسرا نقصان جب دل پہ زنگ لگ جاتے ہیں تو انسان عبادت کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے. چوتھا نقصان انسان پھر اور گناہوں کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. آنکھوں کی بے حیائی اس کو فلموں، ڈراموں، دوستیوں، نشے، جوے، ایسی محفلوں کی طرف ایستا ایستا لے جاتی ہے. وہ دوست ایسے ڈھونڈتا ہے، محفلیں ایسی ڈھونڈتا ہے، اس طرف چلا جاتا ہے. پانچواں نقصان انسان سے بڑا ہی خطرناک قسم کا نقصان یہ ہوتا ہے. پانچواں نقصان کر کے آخری 5-7 منٹ میں میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. پانچواں نقصان یہ ہوتا ہے، بعض دفعہ انسان آنکھوں کی بے حیائی کی وجہ سے ایمان سے محروم ہو کے مرتد ہو کے مر جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. امام ابن الجوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ایک مؤذن تھا، چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے اور مسجد کے پڑوس میں عیسائیوں کی فیملی رہتی تھی اور اس عیسائی گھرانے کے اندر ایک نوجوان بچی بھی تھی. جب وہ چھت پہ چڑھ کے اذان دیتا اس کی آنکھوں میں آوارگی آئی، وہ اس گھر میں تانکنے جھانکنے لگا. جب وہاں تانکنے جھانکنے لگا تو ظاہر ہے دل پہ اثر ہوا. جب دل پہ اثر ہوا تو دل میں تصویر سجی. جب دل پہ تصویر سجی تو اس نے گھر میں رشتے کا پیغام بھیجا اور اس لڑکی کے ابو نے کہا کہ میں تمہیں کیسے رشتہ دے دوں، میں عیسائی ہوں، بیٹی بھی عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی ہے، تم مسلمان ہو، اگر تم اپنا کلمہ چھوڑ دو، مرتد ہو جاؤ تو پھر میں رشتہ دینے کا سوچ سکتا ہوں. امام ابن الجوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں وہ اس عشق کے اندر آ کے مرتد ہو جاتا ہے اور مرتد ہونے کی حالت میں اپنے گھر کی چھت پہ چڑھتا ہے. اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، چھت سے نیچے گر کے اسی حالت میں مر جاتا ہے. نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اس وقت بھی جرمنی میں، سویڈن میں، مغربی ممالک میں ایک نہیں ہزاروں کے حساب سے امت کے وہ عظیم جو کبھی عظیم نوجوان ہوتے تھے اور پیغمبر سے محبت کرنے والے ہوتے تھے، قادیانیوں نے اپنی لڑکیاں
یونیورسٹیوں کے اندر آدھے نقابوں کے ساتھ اس مشن پہ بھیجی. انہوں نے نظر کی آوارگی اختیار کی، ان کے پیچھے لگے، شادیوں کی ان کو لالچ دی گئی، ویزے دیے گئے، اور وہ اللہ کے پیغمبر دونوں جہانوں کے سردار سے بے وفائی کر کے مرتد قادیانی ہو کے آج اس قادیانی لڑکی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. ایک نہیں سینکڑوں نوجوان آن دی ریکارڈ ایسے موجود ہیں. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. امام ابن الجوزی نے تو ایک بڑا ہی دردناک واقعہ لکھا ہے. ان کی کتاب ہے تلبیس ابلیس. اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے، پڑھنا چاہیے نوجوانوں کو، شیطانی ہتھ کنڈے کے نام سے. تو اس میں امام ابن الجوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک 60 سال سے جنگل کی ایک کٹیا میں اللہ کی عبادت کرنے والا ایک شخص تھا. 2-3 مجاہدین جہاد پہ جانا چاہتے تھے. ان کی بہن جوان تھی، لیکن جہاد کا جذبہ بھی تھا، اور وہ اس فکر میں تھے کہ ہماری بہن کا خیال کون رکھے گا. نے کہا وہ ایک درویش بندہ ہے، اس کے پاس اپنی بہن کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اس کے پاس گئے کہ ہم جہاد پہ جانا چاہتے ہیں اور یہ ہماری بہن آپ کے پاس رہے گی. اس نے کہا نہیں، میں ایسے نہیں کر سکتا، میں تو اللہ اللہ کرنے والا، نیکی کرنے والا بندہ ہوں، میں یہ ذمہ داری نہیں لے سکتا. نہیں آپ لیں، نیکی کا کام ہے، ہم نے جہاد پہ جانا ہے، جوانیاں اللہ کی راہ میں ہم لگانا چاہتے ہیں. حالانکہ شوق کا نام نہیں ہوتا ہے، دین اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا نام ہوتا ہے. اپنے والدین کی آنکھوں میں آنسو لا کے اور ان کو بے آسرا چھوڑ کے بھاگ کے چلے جانا، یہ کوئی دینداری نہیں ہے. بہرحال ان کے اندر ایک جذبات تھے اور وہ مجبور کیا انہوں نے. اس نے مان لیا ٹھیک ہے، لیکن شرط یہ ہے اس کی کٹیا علیحدہ، میری کٹیا علیحدہ ہوگی. ٹھیک ہے کٹیا علیحدہ بنا دیتے ہیں، اس کا کھانا علیحدہ آئے گا. ٹھیک ہے اس کا کھانا علیحدہ آئے گا. کٹیا علیحدہ بن گئی. شیطان آیا قدم بقدم، سٹیپ بائی سٹیپ وہ ہم سے گناہ کرواتا ہے نا. یک دم وہ بڑے گناہ کی طرف نہیں لے کے جاتا، آہستہ 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 دھیرے دھیرے لے کے جاتا ہے. آہستہ آہستہ کھینچ کے گھسیٹ گھسیٹ کے لے کے جاتا ہے، جہاں سے انسان کو اندازہ بھی نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے. کہنے لگا یہ اکیلی ہی رہتی ہے، کبھی اس کا حال تو پوچھا کرو. وہ حال پوچھنے لگا. کہنے لگا کھانا اس کا علیحدہ آتا ہے، تم اس کا کھانا وہاں رکھایا کرو. وہ کھانا رکھنے لگا. شیطان پھر آیا، کبھی پاس بیٹھ کے بات بھی کر لیا کرو. وہ بات کرنے لگا. کبھی دل لگی کی باتیں بھی کر لیا کرو. دل لگی کی باتیں کرنے لگا. آہستہ آہستہ اس نے یہاں تک پہنچا دیا. دیکھنے لگا، آنکھیں آوارہ ہوئی. شیطان پھر آیا، تعلق قائم کیا، بار بار بے حیائی بد کرداری کی، حمل ٹھہرا، بچے کی پیدائش ہوئی. شیطان پھر آیا. جب اس کے مجاہد غیور بھائی واپس آئیں گے، دیکھیں گے تیرے کرتوت کو، وہ تیرا کیا حشر کریں گے. اس بچے کو قتل کر دے. اس نے بچے کو مار ڈالا. شیطان پھر آیا، اب اس کی ماں کو بھی مار دے. اس نے اس کی ماں کو بھی مار دیا، اور پھر اپنا مسلح بچھا کے اللہ اللہ کرنے لگا. مجاہد واپس آئے. شیطان چھوٹے بھائی کے خواب میں آیا. پتہ ہے تمہاری بہن کے ساتھ اس نے ظالم نے کیا کیا تھا؟ اس نے بات آئیگی کر دی. درمیان والے بھائی کے خواب میں آیا، اس نے بات آئیگی کر دی. بڑے بھائی کے خواب میں آیا، اس نے بات کو جاتا کیا. پھر دوبارہ آیا، چھوٹے بھائی سے رہا نہ گیا. اس نے اپنے درمیان والے بھائی سے کہا میں 3 راتوں سے خواب دیکھ رہا ہوں. اس نے بڑے بھائی سے کہا، اس نے کہا میں بھی دیکھ رہا ہوں. درمیان والے نے کہا میں بھی دیکھ رہا ہوں. چھوٹے نے کہا میں بھی دیکھ رہا ہوں. مجھے بتایا جا رہا ہے ہماری بہن کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، بد کرداری ہوئی ہے، پھر اسے قتل کیا گیا ہے، اس سے بچہ بھی پیدا ہوا ہے. ان کی لاشیں بھی فلاں جگہ پہ اس نے گڑھا کے اندر دفن کر دی ہیں، موجود ہیں، نشان بھی دکھا دیا گیا. وہ پاس گئے. کیا کیا؟ اس نے کہا مر گئی تھی، میں نے دفن کر دیا. نے کہا نہیں تم جھوٹ بکتے ہو، فلاں جگہ پہ ہمارے ساتھ چلو.
قبر کشائی کی گئی، گڑھے کو کھولا گیا، بہن کی لاش ملی، بیٹے کی لاش ملی، اس پہ مقدمہ قائم ہوا، 2 انسانوں کا قاتل تھا، فیصلہ ہوا اسے سولی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے۔ سولی کے پھندے پہ لٹکایا جانے لگا، شیطان پھر آیا۔ امام ابن الجوزی لکھتے ہیں، کہنے لگا میں نے ہی تجھے بچایا تھا، اب تجھے سولی لگنے والی ہے، میں تجھے بچا سکتا ہوں، بس ایک دفعہ اللہ کے ساتھ کفر کر کے مجھ سے مدد مانگ کے مجھے پکار کے میرا کلمہ پڑھو، میں تمہیں بچا لوں گا۔ ادھر وہ شیطان کا کلمہ پڑھتا ہے اور ادھر سولی کا پھندا گلے میں آتا ہے اور مرتد ہو کے مر جاتا ہے۔ آخری 5 منٹ کے اندر ان آنکھوں سے ہم نے کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ یہ 5 نقصان تو ترتیب سے آپ ذہن میں رکھیے گا۔ آنکھوں کا زنا لکھا جاتا ہے، دل پہ اثر ہوتا ہے، پھر انسان کا ماحول بدلتا ہے، انسان اس جیسے اور گناہوں کی طرف کھنچنے لگتا ہے، اور بعض دفعہ انسان آنکھوں کی بے حیائی کی وجہ سے ایمان جیسی نعمت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ کیا کرنا ہے آنکھوں سے؟ بعض لوگ ڈیبیٹ کرتے ہیں، باقاعدہ نہ مناظرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں مولانا صاحب اللہ نے آنکھیں کس لیے بنائی ہیں؟ دیکھنے کے لیے۔ حسن کس لیے بنایا ہے؟ دیکھنے کے لیے۔ خوبصورتی کس لیے بنائی ہے؟ دیکھنے کے لیے۔ یہ تو استھیٹک سینس ہوتی ہے، حس سے جمال ہوتی ہے، تم مولوی لوگ اتنی سختی کرتے ہو۔ ڈرامہ دیکھ لیا تو کیا ہوا، فلم دیکھ لی تو کیا ہوا، ایک تصویر دیکھ لی تو کیا ہوا، راہ چلتے ہوئے لوگوں کی عزتوں کو دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ باقاعدہ دلائل دیتے ہیں۔ ان کا جواب میں آپ کو قرآن کی آیت سے پیش کرتا ہوں، آیات سے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا مذكر لست عليهم بمسيطر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اللہ کہتے ہیں آنکھوں سے دیکھا کرو، دیکھا کرو۔ کس کو؟ زمین کو۔ اللہ نے کیسے بچھا دیا آسمان کو، کیسے اس نے چھت تان کے تمہارے سروں پہ کھڑی کر دی، پہاڑوں کو، کشمیر کی چوٹیوں کو، کیٹو کی بلندیوں کو، کہ کیسے اس نے 3 گنا نیچے کر کے ایک حصہ اوپر کر کے کیل بنا کے تمہارے لیے گاڑ دیا۔ دیکھا کرو انار کو، اس کے دانوں کو، اس کے بننے کو، اس کی رنگت کو، اس کے ذائقے کو، اور اللہ کی قدرت کو یاد کیا کرو۔ دیکھا کرو سیب کو، اس کی رنگت کو، دیکھا کرو زمین کو، آسمان کو، نہروں کو، آبشاروں کو، دیکھا کرو سورج کو، چاند کو، غور کیا کرو اس کی عظمت، اس کی عظمت اور پھر اس کے خالق کی عظمت میں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ ایک مقام پہ اللہ نے کہا تم دیکھا کرو عبرت کے نشانوں کو، تم دیکھا کرو ان بزرگوں کو جو کبھی جوان ہوتے تھے، آج ان کے چہروں پہ جھریاں پڑی ہیں، تم دیکھا کرو
تڑپتی ہوئی لاشوں کو تم دیکھا کرو، بہتے ہوئے خونوں کو تم دیکھا کرو، میتوں کو، مردوں کو تم دیکھا کرو، پہنے جانے والے کفن کو تم دیکھا کرو، قبرستان کی آبادی کو تم دیکھا کرو، وہاں اجڑے ہوئے بسنے والے لوگوں کو تم دیکھا کرو، ان کی بکھری ہوئی ہڈیوں کو تم دیکھا کرو، ان کی پھٹی ہوئی آنکھوں کو تم دیکھا کرو، ان کی اکڑی ہوئی پنڈلیوں کو تم دیکھا کرو۔ کائنات میں تمہارے کتنے جوان تھے تمہارے جیسے جو دنیا سے آخرت کے راہیے سفر ہوئے، آخرت کی طرف روانہ ہوئے، تم دیکھا کرو اس کائنات میں کیا ہو رہا ہے، انجام کیا ہو رہا ہے، زندگی کیسے گزر رہی ہے، اور ہم اپنی زندگی ضائع کیسے کر رہے ہیں، قبرستان قریب کیسے آ رہا ہے، اور اللہ نے ہم سے زندگی کا سوال کیسے لینا ہے۔ آنکھیں اس لیے بنائی ہیں کہ تم سب کچھ یہ دیکھ کے غور و فکر کیا کرو، دیکھا کرو ماں کے چہرے کو، باپ کی محبت کو، بہن کی اداؤں کو، بھائی کی وفاؤں کو دیکھا کرو۔ تم اپنی آنکھوں سے قرآن کے صفوں کو دیکھا کرو، مکہ کو، مدینہ کو، حجر اسود کو، غلاف کعبہ کو دیکھا کرو۔ جو دیکھنا جائز ہے سب کچھ تو دیکھنا جائز ہے، تھوڑی سی تو بس ایک پابندی ہے، باقی تو اللہ نے کہ آنکھوں کو کھول کے رکھو، پوری کائنات کو دیکھو۔ اتنا سا اس نے حرام کیا ہے کہ کسی کی عزت کو بری نگاہ سے مت دیکھو۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ آخری بات، آنکھیں اس لیے کہ سب کچھ دیکھ کے اہلاً و سہلاً و مرحبا، اپنے معزز مہمان کو مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ ان کا آنا قبول فرمائے، عزتوں برکتوں کے ساتھ نوازے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک آخری بات، رب کریم یہ کہتے ہیں اپنے قرآن میں اور اللہ کے پیغمبر اپنے فرامین میں کہ آنکھیں اس لیے ہیں کہ پوری کائنات میں غور و فکر کر کے، اپنے انجام کو دیکھ کے، اللہ کی عظمت کو دیکھ کے، آخرت کو یاد کر کے، حساب کتاب کو دیکھ کے، کبھی آنکھوں سے تھوڑے سے آنسو بھی تو بہا دیا کرو کہ اللہ تو نے مجھے کس لیے بنایا تھا اور میں کیا کر رہا ہوں، تو نے آنکھیں کس لیے دی تھیں اور میں کہاں استعمال کرتا رہا، تو نے کان کس لیے دیے تھے اور میں ان سے کیا سنتا رہا، تو نے ہاتھ کس لیے دیے تھے اور میں ان سے کیا پکڑتا رہا، تو نے قدم اور اس کی آہٹیں کس لیے دی تھیں اور میں کن راہوں پہ چلتا رہا۔ پھر آنسو بہا کے اللہ سے معافی مانگا کرو۔ اللہ کہتے ہیں اہل ایمان تو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب وہ یہ سوچتے ہیں تو رات کو اپنے بستر پہ لیٹے لیٹے بھی بے چین ہو جاتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ میرے ابا جی اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، مولا یوسف رحمہ اللہ، آپ کے علاقے سے ان کا بڑا گہرا تعلق تھا۔ ایک دفعہ یوں میرے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں رکھ لیا، مغرب کا وقت تھا، زیرو کی لائٹ آن تھی یا شاید وہ بھی بند تھی، اندھیرا تھا کمرے میں۔ کہنے لگے محسن بیٹے میں تو اس اندھیرے میں گھبرا جاتا ہوں، قبر کے اندھیرے میں تیرے ابو کا کیا بنے گا، قبر کے اندھیرے میں تیرے باپ کا کیا بنے گا۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں
تھوڑا سا جائزہ لیں اپنے آپ کا، اپنے موبائلوں کا، جو گند ہے نکال دیں ان سے، اپنے کانٹیکٹ لسٹ کا جو برے دوست بری چیزیں بیچنے والے ہیں ریموو کر دیں ان کو۔ اور آپ کے موبائل اگر اس بڑی محفل میں آپ کا ایک مہمان اور بھائی آپ سے یہ کہوں بیٹے اپنا موبائل تو دکھاؤ، میں یوں اوپن کر کے دکھانا چاہتا ہوں ان بزرگوں کو، ان چہرے کو، ان علماء کو اس کے اندر کیا ہے۔ اگر آپ کو اتنی ہمت نہ ہو کہ یہاں موبائل کا ڈیٹا سب کے سامنے اوپن ہو جائے تو یاد رکھیے یہ اللہ کے سامنے آپ کیسے اوپن کریں گے اور میدان محشر میں کیسے دکھائیں گے۔ عجب غیر ذمہ دارانہ زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس غیر ذمہ دارانہ رویوں سے توبہ طائب ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو اس آیت مبارکہ کے سبق کو پریکٹیکلی آپ نے یاد کر کے جانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ کم از کم ہم نے اپنے موبائل کی دنیا کو ان گندی چیزوں اور تصویروں سے صاف کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما يصنعون۔ اللہ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔